ثم قال علیہ السلام خروج السفیانی والیمانی والخراسانی فی سنۃ واحدۃ فی شہر واحد فی یوم واحد۔ فرماتے ہیں کہ سفیانی کا خروج، یمانی کا، اور اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں خراسانی کا، یہ جو تینوں خروج ہیں، یعنی تینوں جو رہبر ہیں، یہ سب جو ہیں یہ ایک ہی سال میں، ایک ہی مہینے میں، حتیٰ ایک ہی دن جو ہے وہ خروج کریں گے، یعنی تینوں کا خروج جو ہے وہ ایک ہی وقت ہوگا۔ ہاں، سفیانی کا خروج سرزمین شامات سے ہوگا، یہ جو خراسانی ہے یہ مشرق سے، اس کا خروج جو ہے وہ مشرق سے ہے، اور جو یمانی ہے اس کا خروج جو ہے وہ سرزمین یمن، شہر صنعاء جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے۔ اسلامی سرزمینوں میں یہ جو تین رہبر ہیں مختلف جگہوں سے قیام کریں گے، اور ان کا قیام ایک ہی سال میں ہوگا اور ایک ہی مہینہ، اور وہ مہینہ جو ہے وہ احادیث کے مطابق ماہ رجب ہے، کیونکہ جب سفیانی کا خروج ماہ رجب میں ہے تو یمانی بھی پھر رجب میں ہی خروج کرے گا، اور خراسانی بھی جو ہے وہ بھی رجب میں ہی خروج کرے گا۔ یعنی ایک ہی دفعہ آپ دیکھیں کہ اسلامی دنیا کا نقشہ چینج ہو گیا، تین رہبر جو ہیں وہ اٹھے ہیں، خراسانی خراسان سے، اب وہ کون سا خراسان ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، قدیم زمانے کا جو خراسان ہے کہاں سے اٹھیں گے۔ میں آج پڑھ رہا تھا خراسانی کی جو افواج ہیں وہ مثلا، اب دیکھیں نا پرانے زمانے کے خراسان کی سرحدیں جو ہیں وہ ملتان تک جاتی تھیں، پتہ نہیں ملتان کے لوگ بھی شامل ہوں گے، یعنی آپ دیکھیں بلوچستان کا ایریا، ہمارے سندھ کا، حتیٰ جنوبی پنجاب کا ایریا بھی اس کے اندر آتا ہے، وہ قدیم زمانے کا جو خراسان ہے، اس میں افغانستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، یہ سارے علاقے ہمارا صوبہ سرحد بھی ہے، تو یہ علاقے بھی کہتے ہیں خراسانی کی افواج جب یعنی خراسان سے نکلیں گی تو ملتان والے ان علاقوں سے ہوتی ہوئی جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا وہ ایک رہبر ہے جو بہت بڑی تعداد سے نکلے گا۔ تو روایت یہ ہے کہ یہ تینوں جو رہبر ہیں یہ ایک ہی وقت میں قیام کریں گے، دنیا اسلام جو ہے وہ تین بڑی بڑی تحریکوں کو دیکھے گی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسی حرکت سامنے ایسے کسی آدمی کو یمانی یا خراسانی نہیں کہنا چاہیے یا سفیانی نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ایک پوری دنیا جو ہے اس کا نظام عجیب و غریب ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے جب یہ تین طاقتیں جو ہیں وہ اٹھیں گی۔ اس کے بعد جو فیصلہ کن بات ہے اوایون وہ یہاں ہے، وَلَيْسَ فِي الرَّایَاتِ رَایَةٌ أَهْدَى مِنْ رَایَةِ الْیَمَانِ، ان تینوں کے پرچموں میں سب سے زیادہ ہدایت والا پرچم جو ہے وہ یمانی کا، یعنی ہمارا جو وظیفہ ہے وہ کس کا ساتھ دینا ہے؟ یمانی کا۔ ہے یا رایۃ الہدیٰ، معصوم فرماتے ہیں کہ یمنی یا یمانی کا جو پرچم ہوگا یہ ہدایت کا پرچم ہے، لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ، یمنی یا وہ یمانی جو ہے وہ کیوں پرچم ہدایت رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو آپ کے آقا، آپ کے امام ولی زماں کی طرف جو ہے یہ آپ کو ہدایت دے گا، دعوت دے گا۔ اب اس کے آگے فرماتے ہیں فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، جو یمنی یا یمانی کے مد مقابل کھڑا ہوگا وہ جہنمی ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ، کیونکہ یمانی جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دینے والا ہے، وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب آپ غور فرمائیں، تین طاقتیں اٹھیں گی، خراسانی، یمانی، سفیانی، لیکن معصوم نے جو ہدایت والی طاقت ہے کہ جس کی طرف ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی حمایت کرنی ہے، وہ کون سی ہے؟ یمانی ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیں، ایران کے اندر یا بعض ہمارے اہل ممبر جو ہیں وہ خراسانی کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، ایک خراسانی کے حوالے سے اصلا یہ چیزیں ذکر ہی نہیں ہیں کہ آپ اس کی طرف جائیں، اس کا ساتھ دیں۔ وہ ہستی جس کے ساتھ دینے کا ہمیں حکم ہے یا جس کی طرف جانے کا حکم ہے وہ کون ہے؟ وہ جناب یمانی۔ یہ جناب یمانی جو ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یہ سید ہیں۔ خراسانی کا پھر بھی نسب جو ہے اس پر اعتراض ہے، بعض ہمارے جو ہیں وہ احباب، وہ بعض علماء بزرگان جو ہیں وہ خراسانی کو سید نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ ایک ہاشمی جوان ہے، حتیٰ بعض کہتے ہیں وہ قبیلہ بنی تمیم سے ہے خراسانی کے بارے میں، یا جس ہستی کو ایران میں خراسانی کہا جاتے ہیں تو وہ خراسانی جس کا روایت میں ذکر ہے وہ اس کا سید ہونا مشکوک ہے، پھر اس کا قیام بھی 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہے، اس نے بھی رجب میں قیام کرنا ہے اور محرم میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، نہ کہ اتنے سال حکومت کرنی ہے۔ تو بس یہ ساری چیزیں ہیں جو بعض اوقات ہمارے ممبر پر پھیلائی جاتی ہیں، لیکن
آپ اگر اسے علمی اعتبار سے تحقیقی اعتبار سے چیک کریں تو حقائق کچھ اور ہیں۔ خراسانی جو ہے وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اصل مشکل اس کی یہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے جو شیعہ علماء ہیں اس میں جناب علی قرانی جو ہیں، چونکہ وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، خدا انہیں غریق رحمت کرے، آغا علی قرانی کے علاوہ جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں خراسانی کے حوالے سے مثبت نظریہ نہیں رکھتا۔ جناب علی قرانی نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب عصر الظہور، معروف کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے خراسانی کو ایک بڑی ایک اچھی شکل میں پیش کیا اور یہ ثابت کیا کہ خراسانی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دے گا، شعیب ابن صالح جو ہے ان کی ہمراہی کریں گے، اور خراسانی جو ہے وہ آخر میں امام مہدی کے ساتھ آ کے مل جائیں گے۔ اور ایران میں یہ تفکر جو ہے وہ علی قرانی کا ایجاد کردہ تفکر ہے، لیکن اس پر ہمارے جو محققین انہوں نے اس پہ سخت انتقاد کیا ہے۔ خود کتاب عصر ظہور جو آغا علی قرانی کی ہے، اس کے اندر جو روایات ہیں وہ بیشتر جو ہیں وہ روایت اہل سنت کی ہیں، کتاب الفتن ابن حماد سے ہیں، اور کتاب الفتن ابن حماد خود ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے کیونکہ وہ بالاخر معصوم سے صادر نہیں ہوئی۔ تو علی قرانی رحمت اللہ کی جو نگاہ ہے وہ کوئی زیادہ معروف نہیں ہے۔ آپ خود جو ہیں اس حوالے سے اگر روایات کو جمع کریں تو آپ کو سامنے جو ہے وہ حقائق واضح ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اب یہ قدیم ترین منبع یہ ہے، اس میں معصوم نے 2 دفعہ فرمایا کہ وَلَّيْسَ فِي الرَّایَاتِ رَایَةُ أَهْدَىٰ مِنْ رَایَةِ الْیَمَانِ، جتنے پرچم مہدی کے ظہور سے پہلے بلند ہوں گے سب سے زیادہ ہدایت والا پرچم جو ہے وہ یمانی کا ہے، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے صاحب کی طرف بلائے گا، امام مہدی کی طرف دعوت دے گا، ہدایت کرے گا۔ حتیٰ معصوم نے یہ کہہ دیا کہ جو یمانی کے مد مقابل کھڑا ہوگا وہ جہنمی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ أَن يَلْتَوِيَ عَلَيْهِ، کہ وہ یمانی کے مد مقابل قرار پائے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اور جو شخص یہ کام کرے گا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمی ہے۔ خراسانی کے حوالے سے عرض کروں گا کہ خراسانی کے بارے میں کہ یہ اسلامی سرزمینوں کا جو مشرق ہے، مثلا آپ مدینہ اور مکہ میں بیٹھے ہوں تو جو مشرقی حصہ بنتا ہے اسلامی سرزمینوں کا تو وہ یہی ہے، یہی علاقے افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، یہ ان کا ایک مشرق شمار ہوتا ہے۔ اس طرف سے جو ہے وہ خراسانی کا جو ہے وہ قیام ہے۔ خراسانی کے بارے میں ہے، اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پرچم سیاہ ہے، یمنی کے پرچم سفید ہیں، خراسانی کے پرچم سیاہ ہیں، اور ایک جوان ہاشمی ہے، لازمی نہیں ہے سید ہونا۔ آغا علی قرانی نے بہت زیادہ زور دیا اس کے سید ہونے پہ، ورنہ ہمارے پاس جو صحیح ترین روایات اس میں اس کا سید ہونا معلوم نہیں ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ پہ ایک خال ہے، خال یعنی تل کا نشان ہے۔ ہمارے بعض اہل منبر نے، حتی میڈیا میں کچھ لوگوں نے اس کو معنی کیا خلل، اور اس کو تطبیق دی مثلا رہبر معظم پر، یہ بہت غلط کام ہوا ہے، حالانکہ اصل روایت میں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ خال ہے۔ تو خراسانی سیاہ پرچموں کے ساتھ مشرق سے نکلے گا، اور ہدف اس کا یہ ہوگا کہ عراق پہنچے، کوفہ پہنچے، کوفہ کو اپنا مرکز بنانا چاہتا ہے، چونکہ خود بھی مہدی ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، اور ادھر سے سفیانی بھی کوفے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یمنی جو لوگ ہیں یہ بھی پہنچیں گے تاکہ شیعان کوفہ، شیعان نجف، شیعان کربلا کو جو ہے وہ ان مظالم سے جو ہے وہ بچائیں۔